صورت سے آشکار ہے سیرت رسول کی، باتیں رسول کی ہیں فصاحت رسول کی، میراث میں ملی ہے کرامت رسول کی، تطہیر فاطمہ ہے عبادت بطول کی، وارث نبی کے علم کی تنہا بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ جناب سیدہ کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ السراج المضيء والكوكب الدوري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد پورے قرآن میں دو ہی تو لفظ ہیں جیسے وہ آئیں تو زبانیں خود درود پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ یسلم تسلیما آئے تو درود شروع ہو جاتا ہے، ادھر تطہیرہ آئے تو درود شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ آل محمد کی عطا ہے، یہ معرفت ہے آل محمد کی کہ جس کی وجہ سے آج مومنین کو اتنا معرفت ہے، انہیں پتہ ہے کہ درود کے قابل بھی یہی ہیں، طہارت کے قابل بھی یہی ہیں۔ سورہ احزاب ہے، قرآن مجید کا 33واں سورہ اور آیت نمبر 33 ہے۔ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خطاب ہو رہا ہے نبی کی بیویوں سے، گھبرا تو نہیں لگے، نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے، خطاب کرنے والا اللہ ہے،
مخاطب نبی کی بیویاں ہیں. کیا کہہ رہے وقرنا فی بیوتکنا، اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو. اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جہلوں والے کام نہ کرو، جہلیت والے کام نہ کرو. واقعنا الصلاۃ، نماز پڑھتی رہو. واقعنا الزکاۃ، زکات دیتی رہو. واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتی رہو. اب کہا انما یرید اللہ لیذہب، اب نبی کی بیویوں نے دیکھا، اب سارا اختلاف یہیں پہ آ گیا کہ انہوں نے کہا بیویوں کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. میں نے کہا اب بات آپ کی بھی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹکڑے سے پہلے یہ جو آیت ہے جس میں اعلان طہارت ہے، اس ٹکڑے سے پہلے نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، اس کے بعد بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا. وَاذْكُرْنَ، نبی کی بیویوں ذکر کرتی رہو. کیا ذکر کرے؟ اپنے گھروں میں بیٹھ کے. فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت، جو اللہ کی آیات ہیں ان کا ذکر کرتی رہو. جو اللہ کی حکمت بیان ہوئی اس کا ذکر کرتی رہو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ لطیف بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے. اب اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا ذکر ہے. اس لیے مفسر نے کہا نبی کی بیویوں کی طہارت کا مراد ہو رہی ہے، نبی کی بیویوں کی طہارت کا ہی اعلان ہو رہا ہے. اب میں نے سوچا دیکھے ذرا غور کریں قرآن پہ اللہ نے کیا کہا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو. یعنی نبی کی بیویوں پر واجب ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے حجروں میں رہیں. ٹھیک ہے، سارے جمع مؤنث کے ہیں. اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت والے کام نہ کرو. جو جہلوں والے کام ہیں وہ چھوڑ دو جو زمانے جاہلیت میں ہوتے تھے. یہ بھی نبی کی بیویوں کے لیے ہے، یعنی جمع مؤنث کے صیغے ہیں. لیکن جب طہارت کا اعلان ہوتا ہے وہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اگر بیویاں ہوتی یہاں عنکم نہ ہوتا، یہاں بھی عنکم نہ ہوتا. کیوں؟ پہلے بھی نبی کی بیویوں کے صیغے ہیں، جمع مؤنث کے صیغے ہیں، بعد میں بھی جمع مؤنث کے صیغے ہیں. اور یہاں جب اعلان طہارت ہوتا ہے کہ اللہ کی عربی مولویوں سے زیادہ ہے، اللہ چاہتا تو یہاں بھی عنکم نہ کہتا، عنکم نہ کہتا. مالک کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں عورت ایک ہے، مرد چار ہے. آج یہ ہے جملہ معترضہ. پہلے بھی نبی کی بیویوں کا ذکر، اس کے بعد بھی نبی کی بیویوں کا ذکر. وہاں کرنا آیت کے جہاں ختم ہوئی اس کے بعد دوسری آیت سنی. وَاذْكُرْنَا، وہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ. آیت 3 کے اعلان کے بعد پھر بھی جمع مؤنث کا صیغہ. پہلے بھی بات نبی کی بیویوں سے، بعد میں بھی بات نبی کی بیویوں سے. یہ درمیان میں اعلان طہارت کہاں سے آ گیا؟ یہ درمیان میں اعلان طہارت کہاں سے آ گیا؟ عربی میں کہتے ہیں اسے جملہ معترضہ. مولانا صاحب موجود ہیں، وہ جانتے ہیں عربی کے حوالے سے جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جس کا نہ سابقہ سے تعلق ہو، نہ لاحقہ سے تعلق ہو، نہ پہلے سے تعلق ہو، نہ آخر سے تعلق ہو. اسے کہتے ہیں جملہ معترضہ. یعنی بات آپ کر رہے تھے، درمیان میں کوئی بات آ گئی، آپ نے کہہ دی، آپ نے کہا ایسے میں نے کہہ دیا ہے ورنہ ایسے اس کا تعلق نہیں تھا. یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے، نہ پہلے سے تعلق نہ بعد سے تعلق، درمیان میں جملہ آتا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں مالک بات تو کر رہے نبی کی بیویوں سے، یہ درمیان میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کہاں سے آ گیا؟ آواز قدرت ہے کہ اصل بات یہ ہے، تفسیریں جا کے پڑھو. نبی کی بیویوں نے کہا ساری ڈانٹ ہمیں پڑ رہی ہے کہ گھروں میں رہو، حجروں سے باہر نہ نکلو، جاہلیت والے کام نہ کرو، قرآن پڑھتی رہو، نماز پڑھتی رہو.
اپنی سے ظہور ہے، تطہیر کے نزول نے یہ کر دیا عیاں، وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے۔ اللہ نے کہا ان کے متعلق سوچنا بھی نہیں، یہ تو وہ ہیں جو رجس سے دور ہیں، یہ وہ ہیں جو صاحبان طہارت ہیں۔ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے جب قرآن آیا اللہ نے کیا کہا؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حبیب، ہم نے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے، کام کا عبادت۔ پھر دوسرے مقام میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، تا عبادت گھٹا دے، قیام کر رات کو لیکن کام کر دے۔ تو دیکھا قرآن آیا، نبی نے عبادت بڑھائی، اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اس لیے قرآن نہیں بھیجا لتشقی کہ تم مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دے، عبادت لمبی کر دے، نہیں، عبادت کم کر۔ توجہ کی نا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ تو عبادت کو بڑھا دے، اور ادھر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ کہ حبیب ہم نے کوثر عطا کیا ہے، اب نماز بھی پڑھا، اب قربانی بھی دے۔ اب اگر کوثر سے مراد یہ پانی ہو تو پھر سمجھا جائے گا پانی افضل ہے، قرآن کا بتا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پہ آنے پہ کہہ رہا ہے عبادت کھڑا دے، اور کوثر پہ کہہ رہا ہے اب عبادت بڑھا دے۔ تو پتہ چلا کہ حوض کوثر نہیں ہے، یہ وہ کوثر ہے جس پہ قرآن کو بھی ناز آئے۔ عزیزان گرامی، سبع معلقات یہ 7 شاعر تھے مشرکین کے، جن کو اپنی فصاحت میں ناز تھا، بلاغت میں ناز تھا۔ کہتے تھے ہم جیسا پورے مکے میں کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے وہ اشعار لکھے ہوئے تھے، سبع معلقات، یہ عربی سکھانے کے لیے مدارس میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ تابے پہ لٹکا کیا ہے، لاؤ اگر کوئی جواب ہے کسی کے پاس۔ مشرکین نے وہ جو 7 تھے جن کو فساد میں ناز تھا، لٹکا کے آگے کعبے کی دیوار پہ، کہ اگر ہے کوئی جواب، ہم جیسا کوئی فصیح و بلیغ ہے تو ان سبع معلقات کا جواب لے آئے۔ اب جب ان کو ناز تھا کہ ہمارا کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے جو سبع معلقات ہیں ہماری فصاحت کے آگے، ہماری بلاغت کے آگے نہ کوئی فصیح ہے نہ کوئی بلیغ ہے۔ جب پیغمبر کو پتا چلا قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر اٹھایا اور جا کے پیغمبر نے انہی کے ساتھ کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ اب جب ان مشرکین کو پتا چلا، آئے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے وہ سارے سبع معلقات اتار لیے اور لکھ کے رکھ دے، ما کان ھذا کلام البشر۔ کہنے لگے یہ جو سورہ کوثر ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو پتا چلا سورہ کوثر کی طاقت ایسی ہے کہ جس سے دنیا کو پتا چلا، بڑے فصیح و بلیغ بھی سمجھ گئے ہم اس چھوٹے سے سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب چھوٹے سے سورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پورے قرآن کا جواب کہاں سے آئے؟ مخدوم کلین کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ اس بی بی کے تعارف کے لیے اس بشر کی زبان ناکافی ہے۔ اس بی بی کے تعارف کے لیے یا اللہ کا کلام چاہیے یا ائمہ کی زبان چاہیے۔ اس بی بی کے مقام کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اس بی بی کے القاب اتنے ہیں، اتنے القاب ہیں، 160 سے زیادہ بی بی کے لقب
آپ نے تو 14, 15, 20 سنے ہوں گے، لیکن نہیں 160 سے زیادہ بی بی کے القاب ہیں، اور لقب بغیر کسی وجہ کے نہیں دیا جاتا۔ لقب دیا جاتا ہے کردار کو دیکھ کر، گفتار کو دیکھ کر، تب لقب دیا جاتا ہے۔ بی بی کا ایک لقب ہے کیا اہدال کے ور، یہ وہ ہے جو بڑوں کی اکائی ہے۔ اب بڑوں میں آدم بھی آتے ہیں، نوح بھی آتے ہیں، ابراہیم بھی آتے ہیں، یہ بڑوں کی اکائی کا نام ہے فاطمہ۔ صرف اتنا نہیں بلکہ ارومت العناصر، یہ بھی بی بی کا لقب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خواص سے خدا کے جوہر کا نام ہے فاطمہ۔ زجاجۃ الوحی، وحی کے چراغ کا نام ہے فاطمہ۔ ام الابرار، نیکیوں کی ماں کا نام ہے فاطمہ۔ ثمرۃ النبوت، برزخ الامامت، صدر اللہ الکبریٰ، نبوت کے پھل کا نام ہے فاطمہ، امامت کے پھول کا نام ہے فاطمہ، صدر اللہ الکبریٰ، اللہ کے عظیم ترین حجاب کا نام ہے فاطمہ۔ دنیا کو کیا پتا یہ کتنے بڑے مقام کی بی بی ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اس بی بی کی عظمت کو کوئی نہیں پہچان سکتا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے اللہ نے کوثر دیا، بی بی جیسی نعمت دی، کعب نماز پڑھ، میں نے کوثر عطا کیا، پڑھ نماز اور قربانی دے۔ اچھا یہ اللہ نے کہا نا کب؟ جب یہ نعمت دی، کیا کہا؟ انا اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ عطا اور جزا میں فرق ہے۔ قرآن ہے ایک مقام میں فرمایا جزا ہے، کہاں کہا؟ جب جنت کی باری آئی، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، کہ یہ جو میں جنت دے رہا ہوں یہ جزا میں دے رہا ہوں۔ اور عطا اور جزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے مجھے کوئی گفٹ دیا، آپ نے کوئی تحفہ دیا مجھے، مثلا آپ نے کہا یہ 500 آپ کو دے رہے ہیں، یہ 500 آپ نے یہاں خرچ نہیں کرنا، آگے راستے میں خرچ کرنا۔ شرط لگا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے مجھے عطا کیا ہے، تو عطا میں آپ شرط لگا سکتے ہیں، اختیار ہے۔ لیکن اگر میں نے مجلس پڑھی، آپ نے مجھے جس کے بدلے میں اس کی جزا 500 دیا، آپ نے کہا یہاں خرچ نہیں کرنا، اس کو راستے میں خرچ کرنا، تو میں کیا کہوں گا؟ یہ میرا اجر ہے، میری مرضی یہاں خرچ کروں یا راستے میں خرچ کروں۔ تو عطا میں آپ کو اختیار ہے، شرط لگا سکتے ہیں، لیکن جزا میں شرط نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ نے رسالت دی عطا میں، امامت دی عطا میں، ولایت دی عطا میں، عصمت دی عطا میں، طہارت دی عطا میں، صداقت دی عطا میں، لیکن جب جنت دینے لگا تو کیا کہا؟ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ جو میں جنت دے رہا ہوں یہ بطول کی ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کی جزا دے رہا ہوں۔ یہ جو میں جنت دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں جزا، لہذا جزا کہہ کر اللہ نے کہا اس میں شرط نہیں لگا رہا، میں نے یہ جنت دی ہے بطول کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کی جزا، لہذا جنت میں نے بطول کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ اب میرا فیصلہ نہیں ہوگا، فیصلہ بطول کا ہوگا۔ جس میں راضی ہوگی وہ جنت میں جائے گا، جس میں ناراض ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مقام فرق یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام فرق یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پر رسول راضی ہو۔ میں مان لوں گا جس کو تم کہو گے رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ یہ پیغمبر کا فیصلہ ہے، یہ جو ابھی بزرگ بیان کر رہے ہیں یہ بغیر وحی کے نام بولنے والے نبی نے کہا رضا اللہ فی رضا فاطمہ، کہ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔
من راضیت ان ابنتی فاطمہ رضیت علیہ، فرماتے جس پہ میری بیٹی فاطمہ راضی ہے اس پہ میں محمد راضی ہوں۔ ومن رضیت علیہ فرضی اللہ عنہ، جس پہ میں راضی ہوں اس پہ اللہ راضی ہے۔ تو دیکھا نا محمد نے فیصلہ دے دیا، راضی اللہ وہ ہوگا، راضی اللہ وہ ہوگا جس پہ فاطمہ راضی ہو، اور جس پہ فاطمہ راضی نہ ہو دنیا لاکھ راضی اللہ کہے وہ راضی اللہ نہیں بنے۔ صلوات پڑھے محمد اور پھر فرماتے ہیں ہمارا راضیت عن ابنتی فاطمہ غضبت علیہ، جس پہ میری بیٹی فاطمہ ناراض ہو اس پہ میں محمد ناراض ہوں۔ ومن غضبت علیہ غضب اللہ عنہ، جس پہ میں ناراض ہوں اس پہ اللہ ناراض ہے، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ کیا اعزاز فاطمہ ہے، کیا اعزاز ہے اس بی بی کا، کوئی اس اعزاز کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ میں نے مجلس پڑھی، محترم ارشاد صاحب نے مجھے ہدیہ دیا، اس کے بعد شکریہ ادا کر لے۔ میں نے کہا محترم یہ شکریہ کس بات کا؟ کہنے لگے جو مجلس پڑھی ہے آپ نے، چونکہ اس کا عوض یہ پورا ہدیہ نہیں ہے، اگر پورا ہدیہ ہوتا تو میں شکریہ ادا نہ کرتا، کیونکہ مجلس ایسی پڑھی ہے اس کے مقابلے میں یہ ہدیہ کم ہے، تبھی تو میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ کمال ہے بطول کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں کا، کیا کمال ہے، سورہ دہر ہے۔ اللہ نے کیا کہا جب جنت دی تو کیا کہا کہ نہارا کان لکم جزاؤ و کان سعیکم مشکورا، کہ اگر یہ جنت کافی ہوتی تو میں شکریہ ادا نہ کرتا، ان کا صبر زیادہ ہے، ان کا اجر زیادہ بنتا ہے، جنت کافی نہیں ہے تبھی تو میں خالق شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، شکریہ ادا کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ بطول کا اتنا بلند مقام ہے کہ جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیوں میں جنت کافی نہ ہو پھر اس کی عبادت کا کیا مقام ہوگا، اس بیوی کے صبر کا کیا مقام ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا نا فاطمہ تو بزاتوں نہیں تھی، یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فاطمہ پیغمبر نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا لفظ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ کیا فرمایا فاطمہ تو بزاتوں نہیں تھی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیا کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جگر کا لفظ نہیں ہے، کیا کہا میرا ٹکڑا ہے۔ اچھا خود کیا ہے؟ کہا قرآن پڑھو وما محمد الا رسول، کہا میں تو رسول ہوں، رسول ہوں تو گویا نبی بتا رہے ہیں میں ہوں رسول، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں ہوں نبی یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں ہوں صادق یہ صداقت کا ٹکڑا ہے، میں ہوں معصوم یہ عصمت کا ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی اس سے معلوم ہوا اگر ٹکڑا کل سے نکال دو وہ ناقابل استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس 100 روپے کا نوٹ ہے، آپ نے توڑ دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، جی اب اس کی کیا قدر و قیمت رہی؟ کوئی نہیں رہی۔ میں کو وہاں یہ ایک ٹکڑا لے جاؤ دکان پہ، کوئی چیز لے کر آؤ، دکان والے کو دیں گے، دکان کے یہ ایک ٹکڑا ہے، دوسرا ٹکڑا کہاں ہے؟ یا تو بے وقوف ہو یا بے ایمان ہو، ابھی تو تم یہ لائے ہو۔ تو گویا نبی نے بتا دیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر مجھ سے محبت ہو فاطمہ سے دشمنی ہو، یہ سب بیکار ہے، جنت میں آؤ گے پروردگارا
کے نقش قدم کی برکت نے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کو حتول بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جسے مودت ہے فاطمہ سے اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ نعرہ حیدری۔ بس یہی فرق ہے، ابھی بزرگ نے فرمایا نا کہ مودت ضروری ہے، اگر جنت میں جانا ہے مودت ضروری ہے، محبت کافی نہیں۔ یہ مودت اور محبت میں فرق کیا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں فرق ہے، محبت کسی ادا سے ہو جاتی ہے، محبت کسی ادا سے، کوئی اس کی اچھائی دیکھی اس سے محبت ہوگی، لیکن مودت میں کسی ادا نہیں، ہر ادا سے ہوتی ہے، ہر ادا سے مودت ہوتی ہے، کسی ادا سے محبت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے رسول نے محبت نہیں مانگی تھی، رسول نے مودت مانگی تھی۔ مودت اور محبت میں ایک فرق ہے، وہ کیا؟ محبت ہوتی ہے صرف زندگی میں، مودت وہ ہوتی ہے جو صرف زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مچھلی ہے، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں، مودت ہے، زندہ ہے کافی پانی میں۔ اچھا اب اس پانی سے نکال دیا، مچھلی ختم ہو گئی، آپ نے کھا لیا، مرنے کے بعد بھی وہ پانی کا تقاضا کر رہی ہے، اسی کا نام مودت ہے۔ کوئی رسول نے بتا دیا زندہ ہو تب بھی علی علی کرو، مر جاؤ تب بھی علی علی کرو۔ عزیزان گرامی، شان سیدہ بہت بلند ہے، لیکن ہمیں سیدہ کو اپنے سے راضی رکھنے کے لیے وہ کچھ کرنا ہوگا جو سیدہ نے ہمارے لیے ارشاد فرمایا۔ سیدہ کو بی کے جس نے اللہ کے ہر حکم کی علت بتائی ہے۔ اللہ نے نماز کیوں واجب کی، روزہ کیوں واجب کیا، حج کیوں واجب کیا، عدل کا حکم کیوں دیا، والدین کے احترام کا کیوں حکم دیا، صلہ رحمی کا کیوں حکم دیا؟ عزیزان گرامی، یہ سیدہ نے بتایا، سیدہ نے بتایا، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے یہ سیدہ نے بتایا۔ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ سیدہ فرماتی ہیں جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تکبر تمہارے قریب نہ آنے پائے، تاکہ تکبر تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ یعنی اگر چاہتے ہو میں تکبر سے دور رہوں تو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اور پھر اللہ نے عدل کا حکم کیوں دیا؟ جعل اللہ العدل تنسیقا للقلوب، اللہ نے عدل کو اس لیے واجب کیا ہے تاکہ دل ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ ظاہر عدل کیا ہے؟ ایتاء کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، اس کا نام عدل ہے۔ جب حقدار کو حق دو گے تو اس کے دل میں محبت خود بخود آ جائے گی۔ اور پھر شہزادی فرماتی اللہ نے والدین کا احترام کیوں رکھا؟ جعل اللہ بر الوالدین وقایۃ عن السخط، اللہ نے والدین کا احترام اس لیے رکھا ہے تاکہ اپنی ناراضگی سے تمہیں بچا کے رکھے، بچا کے رکھے۔ یعنی گویا زہرا بتا رہی ہے اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو والدین کا احترام کرو۔ یعنی گویا زہرا نے بتا دیا اگر والدین ناراض ہیں تیری نماز بیکار ہے، تیرے حج بیکار ہے، تیری ساری عبادت بیکار ہے، وہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک والدین راضی نہ ہو۔
والدین راضی نہ ہوں. عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے کہ اگر چاہتے ہو میرا اللہ راضی ہو جائے والدین کو راضی رکھو, والدین کا اکرام کرو. صلوات پڑھیں محمد والے. اور پھر شہزادی فرماتی ہیں صلہ رحمی کا اللہ نے کیوں حکم دیا ہے؟ جعل اللہ صلۃ الارحام مسناۃ للعمر. اللہ نے صلہ رحمی کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں زیادہ لمبی زندگی عطا کرے. لمبی زندگی عطا کرنے کے لیے اللہ نے صلہ رحمی کو رکھا ہے. اگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے زندگی لمبی ہو جائے گی. اگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھو گے تو پھر زندگی کم ہو جائے گی. عزیزان گرامی بس یہی وجہ ہے زہرا کے ایک ایک کردار میں ہمارے لیے درس ہے. ایک ایک کردار میں آئے تھے نا کھانا لینے کے لیے, اب یہ مولوی صاحب سے سن رہے تھے جی زہرا کے دروازے سے روٹیاں گئی. کون تھے آنے والوں نے کہا؟ ایک نے کہا مسکین ہوں, دوسرے نے کہا یتیم ہوں, تیسرے نے کہا میں اسیر ہوں. گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ آئے تھے نا روٹیاں لینے کے لیے. اچھا تو اس میں زہرا نے کیا کیا؟ روٹیاں اٹھا کے دے دی. تو یہ روٹیاں اٹھا کے دینا اپنے چاہنے والوں کو پیغام دے رہی ہے. پہلا پیغام ایثار کا ہے. اللہ کی محبت میں قربانی دینی پڑے تو گھبرانا نہیں. ایثار کا درس دیا ہے زہرا نے. اور دوسرا صبر و استقامت کا درس دیا ہے اسی روٹیاں اٹھا کے دینے میں زہرا نے. اور تیسرا زہرا نے یہ درس دیا ہے کہ دیکھو جب اللہ کی راہ میں دے دو پھر کسی لالچ کی توقع نہ رکھنا. اور چوتھا پھر سیدہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب بھوکے ہو اور اللہ کی راہ میں دینا پڑ جائے دوسرے بھی بھوکے ہوں تو اس وقت ان کا خیال رکھنا. یعنی زہرا نے بتا دیا اگر روزہ افطار کر رہے ہوں تو کھانے پہ ٹوٹنا پڑنا, دوسروں کا بھی خیال رکھنا. صلوات پڑھیں محمد والے. عزیزان گرامی یہی وجہ ہے جب اللہ نے مریم و عیسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ کانا یاکلان الطعام. کا مریم بھی کھانا کھاتی تھی, عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے. تو کیوں اللہ کہہ رہا ہے؟ ان کا تعارف کرا رہا ہے اس بات سے کہ وہ کھانا کھاتے تھے کیونکہ ان کے چاہنے والے انہیں خدا سمجھتے تھے, اس لیے اللہ نے کہا وہ کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ وہ ہے یطعم ولا یطعم, وہ کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. تو مریم و عیسیٰ کا ذکر کیا کہ کانا یاکلان الطعام, وہ کھانا کھاتے تھے. اور جب بطول کا ذکر کیا اہل بیت کا ذکر کیا کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں. مریم و عیسیٰ کے لیے کہا وہ کھانا کھاتے ہیں, ان کے لیے کہا یہ کھلاتے ہیں. آج پتا چلا جو کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں. نعرہ حیدری. جناب سیدہ میں بلندر سلوات. عزیزان گرامی علامہ مودودی کے دور میں ایک رسالہ چلتا تھا جس کا نام تھا ترجمان القرآن. اس میں انہوں نے لکھا اور تفسیر دور منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا. کیا لکھا؟ یہ جو روٹیاں لینے آئے تھے یہ فرشتے تھے. کیا کہا؟ زہرا کے دروازے سے جو روٹیاں لینے آئے وہ فرشتے تھے. آج پتا چلا کیا شان ہے فاطمہ کی. عالمین کے فقیر, ایک عالم نہیں, عالمین کے فقیر جس کے دروازے سے روٹیاں لے جائے اسے کہتے ہیں بطول. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم انکاری نہیں ہے کہ وہ فرشتے نہیں تھے, تھے فرشتے, ایسے نہیں انہوں نے لکھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نہ اللہ روٹی کھاتا ہے نہ فرشتے روٹی کھاتے ہیں جی, نہ اللہ روٹی کھاتا ہے نہ فرشتے روٹی کھاتے ہیں. تو پھر لینے کیوں آئے تھے؟
نہ اللہ فضول کام کرتا ہے نہ فرشتے فضول کام کرتے ہیں. تو پھر یہ روٹیاں کس لیے لے گئے؟ اس میں بہت راز ہے. خالق اکبر نے کن کو بھیجا؟ عام نہیں، جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ دروازہ بطول پہ. اللہ نے بھیجا اس لیے ہے یہ وہ میرے فرشتے ہیں جو کسی دروازے پر سائل بن کے نہیں گئے، کسی دروازے پر سائل بن کے نہیں گئے. انہیں میں ایک دروازے کا سائل بناؤں گا تاکہ ان کو پتہ چل جائے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا مقام اتنا ہے جہاں فرشتے آ کے سوالی بن جاتے ہیں. فرشتے آ کے سوالی بن جاتے ہیں. یعنی دروازے بطول کا مقام بتانا تھا. دروازے بطول کا مقام یہ ہے جہاں فرشتے بھی سوالی بن جاتے ہیں. اچھا جب آئے تو کیا کہا؟ میں مسکین ہوں. بھئی تو سید الملائکہ ہے اور کہہ رہا ہے میں مسکین ہوں. ہیں جی. اور وہ میکائیل جیسا عظیم فرشتہ وہ بھی کہہ رہا ہے میں یتیم ہوں. سور پھونکنے کے لیے جو بیٹھا ہے وہ کہہ رہے میں اسیر ہوں. سمجھ نہیں آتی یہ اپنا مقام چھوڑ کیوں آئے ہیں؟ یہاں آ کے کوئی یتیم بن رہا ہے، کوئی مسکین بن رہا ہے، کوئی اسیر بن رہا ہے. اصل بتانا یہ تھا، ان کو پتا تھا اگر وہی مقام جتلائیں ٹھکرا دیے جائیں گے. دنیا والوں کو بتا رہے اگر کچھ بننا ہے اس دروازے پہ آ کے یا مسکین بن جاؤ یا اسیر بن جاؤ پھر بہت کچھ ملے گا. یعنی اس سے معلوم ہوا جس نے زندگی میں اپنے کو سب کچھ سمجھا وہ کچھ نہ بنا، جس نے کچھ نہ سمجھا وہ سب کچھ بن گیا. رحمت جناب سیدہ پہ بلند تر صلوات. پر دیگر سالات